لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محترم حجاج کرام، آج بھی انشاءاللہ حج کا بیان مولانا ریاض احمد صاحب ہی کریں گے، لیکن اس سے کچھ پہلے کی کچھ ضروری باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ حج کا احرام خواہ آپ مسجد الحلیفہ وہاں سے باندھیں یا اپنے قیامگاہ اور ہوٹل سے باندھیں، یا اپنے وطن سے روانہ ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے، یہاں سے احرام باندھیں، تلبیہ پڑھتے ہوئے امید خوف کے درمیان میں ہمیں اس کلمے کو، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، دوسری طرف چونکہ اللہ کے ذات بہت بے نیاز ہے، خوف بھی ہو کہیں ہماری یہ لبیک نامقبول نہ ہو جائے، اس لیے اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ اسی وقت ہوگا جو اس کا پس منظر آپ کو بتایا گیا ہمارے سامنے مستحضر ہوگا۔ دوسری بات، مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہوئے اگر آپ ہوٹل پر ہی غسل کر کے احرام کی چادر پہن لیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ بس آپ کو مسجد الحلیفہ آ کر کے صرف احرام کی آپ کو نماز پڑھنی ہے، وہیں پر نیت کے ساتھ آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مستورات ان کے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے یا پہلے ہی سے اس دورانیہ میں چل رہی ہیں، تو احرام باندھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت نہ مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ طواف کر سکتی ہے، نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، نہ دیکھ کر نہ زبانی۔ اس لیے نیت کر کے بس تلبیہ پڑھ لیں گی، نہ اس پہ نماز پڑھنا ہوگا نہ کوئی اور چیز، ان کا احرام بن جائے گا۔ تیسری چیز، مکہ مکرمہ میں وارد ہونے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ کو یکمشت کتنا وقت مل رہا ہے۔ منی جانے سے پہلے تک جو اب 7 تاریخ کو رات ہی میں لے کر چلے جاتے ہیں، اور اب جن لوگوں نے نیا حج کیا ہے وہ بتائیں کس وقت لے جاتے ہیں؟ رات ہی میں لے جاتے ہیں، رات ہی میں لے جاتے ہیں۔ اس لیے منی روانگی تک، مکہ میں انٹری کے بعد منی روانگی تک اگر آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ مل رہا ہے، 15 دن کا مطلب 360 گھنٹہ، یہ اگر اتنا آپ کو مل رہا ہے یا اس سے زیادہ مل رہا ہے تو آپ مقیم ہیں۔ جب آپ مقیم ہیں تو آپ مکہ مکرمہ میں اگر حرم شریف کے علاوہ کبھی نماز پڑھنے کی نوبت آ گئی، مستورات کو تو آتی ہی ہے، تو وہ پوری نماز پڑھیں گی، جماعت سے بھی اور اپنی الگ نماز پڑھیں گے تو بھی۔ لیکن اگر 15 دن نہیں مل رہا ہے، اس سے کم مل رہا ہے، تو پھر آپ مسافر رہیں گے۔ جب مسافر رہیں گے تو مکہ کے اندر ہی مسافر، منی میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی آپ مسافر ہی رہیں گے۔ لہذا
آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 4 رکعت پوری پڑھنی ہے، لیکن جب منی عرفات مزدلفہ میں نماز کی نوبت آئے گی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی، وہاں یہ مسئلہ بنے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ ان مشاعر کے اندر، منی عرفات مزدلفہ کے اندر ایسے آدمی کو امام بنایا جائے جو مقیم ہو، تاکہ اس کے پیچھے مسافر بھی پوری نماز پڑھ لیں گے، مقیم بھی پوری نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر اسی لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ امام اس کو بنایا جائے جو مقیم ہو، تاکہ اس کے پیچھے مسافر بھی پوری نماز پڑھ لیں، مقیم بھی پڑھ لیں گے۔ لیکن اگر امام مسافر ہے، اس کو 2 رکعت پڑھنی ہے، اور پیچھے پڑھنے والوں میں مقیم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تو مسافر تو امام کے ساتھ سلام پھیر دے گا، وہ قصر کرے گا، لیکن مقیم امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ امام سلام پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑا ہو کے 2 رکعت پوری کرے گا۔ اس 2 رکعت کے اندر کچھ پڑھے گا نہیں، جیسے ہم امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر، تیسری چوتھی رکعت کے اندر ہم کچھ قرات نہیں پڑھتے نہیں ہیں، ایسی کچھ دیر کھڑے رہ کر کے باقی سارا عمل کریں گے۔ یہ میں نے بتا دیں کہ ابھی اس کی نوبت کبھی آ گئی تو اس کے اعتبار سے آپ عمل کر لیں۔ یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی ہوتی ہے اور مسجد حرام کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو نماز کے بعد نماز جنازہ ہمیں پڑھنا ہے۔ وہاں ایک طرف سلام پھیرتے ہیں یا کہ ایک طرف آواز آتی ہے، آپ اپنا دوسرا طرف بھی سلام پھیر لیں گے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد آپ پڑھتے ہی ہیں درود شریف، یہ دعائے ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، تیسری کے بعد دعائے جنازہ ہے، اور چوتھی کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پر اعلان یہ ہوتا ہے الصلاۃ علی الاموات یرحمکم اللہ، کئی میت ہے تو علی الاموات، ایک میت ہے علی المیت، عورت ہے تو علی المیتۃ، سب کی دعا ایک ہے۔ لیکن اگر الصلاۃ علی الاطفال ہے، بچوں کی، تو اس کی دعا جو آپ اپنے مقام پر پڑھتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا، بچی کی دعا الگ ہے۔ بہرحال آپ نماز پڑھیے، اس لیے کہ نماز جنازہ جو آدمی پڑھتا ہے اور تدفین کے اندر میں شریک ہوتا ہے، وہاں تو اس کی شکل عام طور سے ممکن نہیں ہے، لیکن نماز میں شرکت کر سکتے ہیں، تو ایک قرات اس پر ثواب ملتا ہے، اور وہ ایک قرات اتنا جتنا احد پہاڑ ہے، اور پھر وہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے اندر۔ لہذا اس فضیلت سے آپ محروم نہ ہوں، اپنی عورتوں کو بتا دیں، ان کو سکھا دیں نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ بعض لوگ طائف بھی جانے کے، اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر سفر ہوا اور جو آپ کے ساتھ حالات پیش آئے، تو ایک سچے امتی کی دل کے اندر یہ لگن تڑپ ہوتی ہے کہ اس جگہ کو بھی ہم دیکھیں جہاں ہمارے نبی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ کا حج تمتع ہے۔ حج تمتع میں وطن سے آدمی عمرہ کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اور عمرہ کے سارے افعال ادا کرنے کے بعد حلق کرا کے حلال ہو جاتا ہے، اور پھر مقامی آدمی کی حیثیت سے وہاں پر رہتا ہے۔ مقامی آدمی کی حیثیت کا مطلب، جس طرح مقامی آدمی حج کا احرام باندھتا ہے اپنے گھر سے یا مسجد حرام سے، تو اب جب آپ مقیم ہو گئے تو آپ مقامی کی طرح سے ہو گئے، لہذا حج کا جو احرام باندھنے کی اپنے ہوٹل سے یا مسجد حرام سے، اس معنی کرنے کی کہ آپ مسافر نہیں ہیں، آپ مقیم ہو گئے۔ سمجھ رہے نا؟ اچھا، اب تمتع جو عمرہ کے افعال ادا کر لیا ہے، تو اب وہاں سے آپ کو باہر نہیں جانا ہے، میقات کے باہر نہیں جانا ہے۔ مدینہ منورہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ افضل قربات میں سے ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے، لہٰذا وہاں تو جانا ہے، تو بہرحال میقات کے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن وطن لوٹ کر تو نہیں آتے۔ وطن لوٹ کر آئیں گے تو ہمارا تمتع باطل ہو جائے گا۔ مدینہ کے باہر میقات کے باہر جاتے ہیں، وہاں سے پھر احرام باندھ کر کے آتے ہیں۔ لیکن جو لوگ طائف جانا چاہیں تو ابھی حج نہیں کیا ہے، تو حج کے پہلے طائف نہ جائیں، بہتر یہ ہے۔ جانا ہو اگر تو حج کے بعد جائیں، حج کے پہلے نہ جائیں، کیونکہ آپ تمتع کا حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو عمرہ ادا ہو گیا، اب آپ کو اچھا خاصا وقت ملے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ اب کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ
ایک نظام بنا لیجئے. ہمیں حرم کس وقت جانا ہے. اکثر لوگ چونکہ کمیٹی سے جا رہے ہیں اور ان کا قیام ہوگا عزیزیہ میں، ان کا قیام عزیزیہ میں ہوگا. وہاں سے آپ کو بس سے آنا ہے 2 شفٹ میں. وہ بس سے آپ کو جو آپ کے ہوٹل کے نمبر کی بس ہوگی کدئی میں آپ کو چھوڑے گی. وہاں سے کوئی بس آپ کو حرم شریف لے کر چلی جائے گی. اسی طریقے جب واپس جائیں گے تو ادھر سے حرم سے جو ہے جو پہلا راستہ گیا ہے بائیں طرف اجیاد کی طرف، وہیں سے آپ کو بس ملتی ہے. وہ آپ کو کدئی چھوڑے گی، پھر وہاں سے آپ کو اپنے ہوٹل کے نمبر جو ہوگا بلڈنگ کا اس نمبر کی بس کو پکڑنا ہے. آپ نے ایک نظام بنا لیا. ہمیں کون کون سی نماز حرم شریف کے اندر پڑھنی ہے. کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ آپ کی نماز حرم شریف کے اندر ہونی چاہیے. وہاں جا کر آپ کچھ قیام کر لیجئے. مطلب عصر کی نماز پڑھنے کے لیے گئے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہ تو آسان ہے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کی شکل ہو سہولت کے ساتھ، لیکن آپ کا وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اور قرآن کی تلاوت بقیہ اوقات کے اندر. اور ایک عمل جو ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا کہ محبت سے اس کو دیکھتے رہیں، اس پر بھی 20 رحمت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اب دھیرے دھیرے ایسی پابندی ہوتی چلی گئی، اب آدمی کیا کرے. مطاف کے اندر وہی لوگ جائیں گے جو احرام کی چادر پہنے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ حقیقت میں پہنے ہوئے ہوں، حالت احرام میں ہو، چاہے صرف ایسے ہی پہن لیے ہوں. اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. اس کے علاوہ کوئی اپنے لباس میں داخل ہو نہیں سکتا. پہلی منزل میں بھی طواف ہوتا ہے، طواف کے دوران میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے. چھت کے اوپر کچھ روک لگا دیا ہے، آگے آدمی نہیں آ سکتا، پیچھے سے نظر نہیں آتا، تو خانہ کعبہ کہاں سے دیکھے. تو ایک شکل یہ بھی ہے، جو آپ نے جو مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر کے جو آپ نے عمرہ کیا ہے، اس کا طواف کیا ہے، طواف کے بعد آپ کو صحیح کرنا ہے تو آپ زمزم پی لیجئے، ملتزم پر دعا بھی کر لیجئے اس کے سامنے پیچھے کھڑا ہو کر کے. اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے جس طرح آپ اتحیات کے اندر بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر خوب دعا مانگیے. دیکھیے دعا مانگیے، دونوں آپ کے لیے درست ہے. یہ آپ کو موقع مل رہا ہے. بہرحال وہاں جانے کے بعد آپ خود اس کے محسوس کریں گے کہ کیسے موقع مل سکتا ہے. یہ چند باتیں جو عرض کرنی تھیں. اب اس کے بعد آپ کا حج کا عمل شروع ہوگا. مینا میں جب آپ کی روانگی ہوگی مکہ مکرمہ سے اس وقت تک، تو آپ کا آخری حج مکہ میں انٹری سے لے کر کے مینا کی روانگی تک. تو مینا شامل نہیں ہے اس کے اندر. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمارے دیوبند کا جو موقف ہے، جو فتویٰ ہے، اسی کے اوپر ہے. تو میں نے بتا دیا. نہیں، وہ پوچھ رہے ہیں اس کو شامل کر کے جوڑنا ہے، اس کو شامل نہیں کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم حجاج اکرام، ماشاء اللہ آپ لوگ پورے دھیان توجہ کے ساتھ جو مذاکرہ ہو رہا ہے آپ لوگ سن رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ وہاں پر محسوس کریں گے اور وقت پر انشاءاللہ ساری باتیں یاد آئیں گی، اور یہ ہم سب کے لیے، ہر حجاج کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی انشاءاللہ. بس یہاں پر جو ہم سن کے جا رہے ہیں، گھر میں اپنی محرم کے ساتھ بیٹھ کر کے، حجین کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کا مذاکرہ بھی کر لیا کریں تو یہ اور مفید ہوگا. یہ ہونا چاہیے. اور ہمارے پاس جو دعا کی کتاب ملی ہوئی ہے، اور پہلے سے بھی جس کے پاس ہے، تو اب سے تیاری میں اس کو شامل کر لیں کہ جانے سے پہلے ساری دعائیں ہمیں یاد ہو جائیں. اس میں کوئی کمی کوتاہی اور میں کہتا ہوں کہ کوئی سستی نہ کریں، اس کی تیاری پوری کرتے جائیں. بہرکیف بات کل یہ ہو چکا ہے، کل آپ کو عمرہ کرایا جا چکا ہے، آپ عمرہ سے فارغ ہو گئے ہیں. اب آپ کے پاس ابھی وقت ہے، حج کا احرام باندھنے میں ابھی وقت ہوگا. تو اس دوران کیا کرنا ہے وہ بات بھی آ گئی.
کہ آپ کو حرم کے اندر ہی نماز پڑھنی ہے، حرم کے اندر سنت کے مطابق داخل ہونا ہے، اعتکاف کی نیت کر لینا ہے، اور کثرت سے ہمیں طواف کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، طواف کرنا ہے۔ طواف کرنے والے پر 160 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نماز پڑھنے والے کے اوپر 40 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور کوئی محبت بھری نگاہ سے کعبہ کو دیکھے تو اس کے اوپر بھی 20 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو وہاں کا رہنا، نماز پڑھنا، طواف کرنا اور صرف بیت اللہ کا دیکھنا، یہ بہت ہی مفید چیز ہے، اور نفع سے خالی نہیں ہے اور اجر سے خالی نہیں ہے، اس لیے اس کا ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ اب وہاں پر ہم رہ کر کے ایک کام اور کرنا ہے، جس طریقے سے ہم مدینہ المنورہ کے اندر ہم نے کچھ خاص مقامات کی زیارت کی ہے، اس کی تاریخی پس منظر ہمارے سامنے ہوگا، تو انشاءاللہ ہر ایک کی زیارت میں ہمیں بہت لطف آئے گا۔ مدینہ المنورہ کی زیارت آپ کر چکے ہیں، اب مکہ المکرمہ کے اندر بھی کچھ خاص مقامات ہیں جہاں پر ہمیں جانا چاہیے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ زیارت ایسی نہ ہو، اتنی مشکل ترین نہ ہو جائے کہ ہمارے حج کے عمل کے اندر کچھ خلل واقع ہو سکے۔ مثلا ہمیں 2 زیارت کرنی ہے خاص طریقے سے مکہ المکرمہ کے اندر، ایک تو غار حرا ہے اور ایک غار ثور ہے۔ پہلے تو غار حرا پر جانے کے لیے بڑی دقتیں، بڑی مشقتیں اٹھانی پڑتی تھی، کئی گھنٹہ لگ جاتا تھا چڑھتے ہوئے اور وہاں پر پہنچنے میں۔ اسی طرح سے غار ثور پر تو جانا تقریباً محال تھا، ناممکن تھا، بہت کم لوگ جایا کرتے تھے اس پر، اس لیے کہ بہت اونچی پہاڑی ہے۔ ان دونوں کی تاریخ بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے۔ غار حرا کا نام سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے آپ کو تنہائی محبوب کر دی گئی تھی، آپ تنہا رہ کر کے عبادت کرنا آپ کو یہ محبوب بنا دیا گیا تھا، آپ کو یہ پسند تھا، اس لیے آپ کچھ توشہ وغیرہ لے کر کے آپ غار حرا میں، ایک اونچی پہاڑی ہے حرا پہاڑ، اس کے غار کے اندر، کھو کے اندر جا کر کے آپ عبادت کیا کرتے تھے اور مستقل وہیں رہا کرتے تھے۔ جب آپ کا توشہ ختم ہو جاتا تو پھر آپ گھر کی طرف لوٹتے تھے اور پھر توشہ لے کر کے وہیں پر تنہائی کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک عرصے تک آپ کا یہ معمول رہا ہے کہ اسی دوران آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور آپ سے کہا اقرا، تو آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر آپ کو بہت زور سے بھینچا، دبایا، اتنا زور سے دبایا کہ آپ کہتے ہیں لگتا تھا کہ بس میں مر ہی جاؤں گا، اتنا کس کے بھینچا، ان کو اندیشہ ہونے لگا۔ پھر کہا کہ اقرا، پھر آپ نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ جھوٹ نہیں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، بلکہ آپ حقیقت کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر بیٹھ کر کے زانوِ تلمس طے نہیں کیا ہے، لہذا آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ آپ کو دبایا، پھر سہبارہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب کہا کہ پڑھو اقرا، تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیتیں نازل ہوئی تھی اقرا بسم کی۔ یہ وہی جگہ ہے غار حرا جہاں پر آپ مستقل آپ عبادت کیا کرتے تھے، گویا آپ اعتکاف کے اندر ہوا کرتے تھے اور گھر پر بس ضرورت کے وقت آپ جایا کرتے تھے۔ تو اس غار کی بھی ہمیں زیارت کر لینی چاہیے۔ اب آسان ہے، اس لیے کہ اب راستہ بالکل ہموار بنا دیے گئے ہیں، روڈ بنا دی گئی ہیں، بس پیسے لگتے ہیں ٹیکسی کے، ٹیکسی سے آپ جائیں گے، پھر اوپر کچھ دور چڑھنے کے بعد جب بہت تھوڑی جگہ باقی رہ جاتی ہے تو پھر پیدل جایا جاتا ہے، تو اس کی بھی زیارت کر لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز ایک تاریخی چیز ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی اس سے وابستہ ہے۔ اسی طریقے سے غار ثور ہے، اس کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ مشرکین مکہ نے یہ پلاننگ کی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے بارے میں مشورہ کیے تھے کہ آپ کا دین پھیل رہا ہے، لوگ آپ پر اسلام لا رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مشورہ ہوا اور مشورے کے اندر بہت چیز پاس ہوئی، کچھ فیل ہوئی۔ اس کے اندر ایک شیطان، ایک ابلیس تھا، وہ بھی رائے دے رہا تھا کہ آپ کو آپ کا مشن کیسے ختم کیا جائے اور آپ کی یہ تبلیغ کیسے ختم کی جائے، اس پر مشورہ ہوا۔ تو اس میں بہت سارے مشورے میں ایک چیز یہ پاس ہوئی ان مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کی طرف سے کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان
اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے کھڑا ہو جائے آپ کے گھر کے دروازے کے سامنے کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلیں گے تو سب یکبارگی آپ پر حملہ کر دیں گے، تو پھر یہ قبیلہ قریش کسی سے دیت نہیں لے سکتے، آپ کا خوں بہا مانگ نہیں سکتے، کس سے لیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی پرسنل اور اپنے ذاتی طور پر اگر قتل کر دے گا تب تو وہ آدمی بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ قریش جو ان کا قبیلہ ہے یہ کوئی کمزور نہیں ہے، بہت عالی قبیلہ ہے، بہت مضبوط قبیلہ ہے۔ بہرکیف یہ پلاننگ ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا گیا تھا، معلوم تھا کہ آپ کو ہجرت کے لیے جانا ہے، تو اس کے انتظامات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نکلے ہیں۔ آپ جب نکلے ہیں وہ سارے کے سارے کھڑے ہوئے تھے قتل کے لیے، آپ وہاں سے نکلے ہیں اور ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ نکل گئے، ان میں سے کسی کو نظر بھی نہیں آئے آپ، اور آپ اپنا سفر جاری کیا۔ وہاں سے نکلے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار ہی کر رہے تھے، ان کے گھر پر گئے، دستک دیا، فوراً وہ باہر آئے اور اونٹنی جو پہلے سے تیار تھی اس پر بیٹھ کر کے آپ نکل گئے۔ اور جب نکل کر کے آپ نے جو پہلا پڑاؤ ڈالا تھا وہ غار ثور تھا، اور یہاں پر یہ بات چلا دی گئی، وہاں سے آنے والے قافلہ سے جو لوگ آپ کے انتظار میں تھے، قتل کے در پہ تھے، ان کو تو پتہ نہیں چلا، لیکن غار ثور کی طرف سے کچھ لوگ آ رہے تھے۔ جب دیکھا کہ یہاں پر بھیڑ بھاڑ ہے، کیا بات ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کھڑے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ محمد کے قتل کے انتظار میں کہ وہ آئیں گے اور ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو کہا کہ وہ تو چلے گئے یہاں سے، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں، میں نے ان کو ادھر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر وہاں پر بات چلی، اور وہاں کے لوگ بڑے قیافہ شناس تھے، یعنی کہ وہ سمجھ لیا کرتے تھے کہ ادھر سے کون قافلہ گزرا ہے، اونٹنی کس راستے سے گزری ہے، آپ کی سواری کدھر کو گئی ہے، ایسے لوگ وہاں پر اس زمانے میں بہت پائے جاتے تھے۔ لہذا جیسے معلوم ہوا کہ آپ اس راستے سے گئے ہیں تو ایک تو انعام کا اعلان کر دیا گیا کہ جو آدمی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا، قتل کر دے گا، تو اس کو 100 اونٹنی انعام دی جائے گی۔ بہت بڑا انعام تھا اس زمانے کا۔ خیر، اس کے لیے بہت سارے لوگ دوڑ کر کے گئے ہیں، تلاش کے اندر گئے ہیں، اور اس وقت آپ پہنچ چکے تھے غار ثور کے اندر۔ وہ واقعہ بہت تفصیلی ہے، لیکن بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کو معلوم رہے، آپ کے جذبات بنے رہیں، اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی یاد رہے، اور پھر اس عمل کے کرنے کے اندر بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ غار ثور کے اندر گئے ہیں، بہت اونچائی کے اوپر ہے، اور اس کے اندر جو جگہ تھی، ہموار جگہ تھی، غار تھا، اس کے اندر آپ گئے ہیں۔ تو اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غار کو صاف کیا، اور آپ کے پاس جو کپڑے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو چادریں تھیں، اس کو پھاڑ کر کے اس کے سوراخ کو بند کر رہے تھے، لیکن کپڑا ختم ہو گیا تھا، ایک سوراخ بچ گیا تھا۔ دونوں حضرات کافی تھکے ہوئے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ میں جو بچ گیا تھا اس میں اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا تھا کہ اس سے کوئی موذی چیز اور نقصان دینے والی چیز نہ نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس طریقے سے آپ اس سوراخ کو اپنے پیر سے دبائے ہوئے بھی تھے، بند کیے ہوئے تھے، اور آپ کے ران پر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر کے آپ آرام فرما رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھلی، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو ٹپک کر کے آپ کے شیر انور پر پڑا، تو آپ کی نیند کھل گئی۔ تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو پھر بتایا کہ ایسی بات ہے کہ وہاں سے لگتا ہے کوئی سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، اس کی تکلیف سے یا آپ کے آنکھ سے آنسو نکل گیا تھا۔ تو خیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنے دہن مبارک کو لگایا، اپنا تھوک لگا دیا، جس کی وجہ سے وہ زہر کا اثر تو زائل ہو گیا۔ تو یہ وہی غار ہے، یہ اس غار ہے، اور وہیں پر یہ بھی واقعہ ہوا تھا کہ آپ وہاں پر تھے اور یہاں پر دشمن تلاش کے اندر رہے، اور وہاں پر اللہ کا کرنا یہ کہ مکڑی نے جالا ڈال دیا تھا، جالا اس میں لگا دیا تھا، اور کبوتری نے انڈے دے دیا تھا، کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں پر کبھی کسی کو گزر نہیں ہوا ہے، بہت پرانے زمانے سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اٹا ہوا ہے۔ غرض تلاش کرنے والے آئے، اور تلاش وہ راستہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹنی ادھر سے گزری ہے، اونٹنی کی مینگنی ادھر پڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر کے غار تک پہنچ گئے تھے سراقہ ابن مالک اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ تو وہ اس حالت میں تھے کہ اگر نیچے دیکھتے تو آپ نظر آ جاتے۔
خیر اللہ کرنا یہ کہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا ہے، اور یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دشمن نیچے دیکھ لیا تو ہم تو پکڑے جائیں گے. تو اس وقت آپ نے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کی طرف سے بچاؤ ہوا کہ وہ وہاں پر آیا ہے اور اس کی اونٹنی کا جو اونٹنی کی جو ٹانگ تھی وہ اندر دھنس گئی. خیر پھر وہ نکلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت چاہی اور آپ سے درخواست کی. تو غرض یہ ہوا کہ پھر وہ نکل گیا، اور بعد میں آخر میں جا کر کے وہ اسلام قبول کر لیا تھا. یہ تو بات بہر کہ مختصراً یہ ایک تاریخ ہے اس غار سے متعلق. تو ہم اس لیے بھی جائیں کہ آپ کیسے وہاں پر آپ گئے، اگر موقع رہے تب یہ کام کرنا ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ کوئی نماز ہماری حرم کی چھوٹنے نہ پائے، اس کو سامنے رکھ کر کے. یہ دو مقامات وہاں کے بڑے خاص ہیں، غار ثور اور غار حرا. غار حرا میں عام طریقے سے لوگ جاتے ہیں، غار ثور پر نہیں جا پاتے ہیں. لیکن اس سال میں نے دیکھا کہ اب وہاں پر بھی راستے بہت ہموار کر دیے گئے ہیں، اور آدمی جانا چاہے اور کوشش کرے تو وہ جا سکتا ہے. بہرکیف اسی طریقے سے آپ کا مولد النبی آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. اس کی بھی جگہ باب السلام کے بالکل سامنے وہ ایک جگہ بنی ہوئی جہاں پر آج لائبریری ہے، بس نام کی لائبریری ہے وہاں پر، جو آپ کی جائے پیدائش ہے. اسی طریقے سے وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پر رہا کرتے تھے، وہ آپ جائیں گے تو آپ کو بسفلا کی طرف یہ ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی. لیکن اب ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ یہ زیارتیں کرنے کے بعد ہمیں حرم کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. وہاں پر کوشش کر کے ایک قرآن بھی ختم کر لینا ہے، اس لیے کہ وہاں کا ہر عمل 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. ایک قرآن پڑھیں گے تو گویا کہ 1,00,000 قرآن پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے گا. تو بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہیں یا کم ہمت ہوتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ طواف نہیں کر پاتے ہیں. تو طواف نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت ہی کریں. تو یہ کام، حالانکہ یہ بات معلوم ہونے چاہیے کہ وہاں کا اصل عمل وہ طواف کا کرنا ہے. ہم وہاں پر گئے ہیں تو کثرت سے طواف کریں، ہمت سے کام لیں، اور جتنا زیادہ کریں گے اتنا نفع بخش ہوگا. تو جیسے ہی یہ ہمارا وقت گزرے گا، اب پہلے یہ بات بھی آ گئی تھی کہ ہم وقتاً فوقتاً عمرہ کر سکتے ہیں 3-4 دن کے فاصلے پر. مسجد عائشہ سے جا کر کے، جو مکہ والوں کے لیے میقات ہے، وہاں پر رہنے والوں کے لیے وہاں پر جا کر کے ویسے ہی احرام باندھنا ہے جیسے ہم پہلے حدود حرم سے باہر ہے، وہاں جا کر کے ہم جیسے عمرہ کا احرام باندھ کر کے آئے تھے اسی طریقے سے وہاں پر جائیں گے. احرام کی چادر پہن کر کے جائیں گے، 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھیں گے اور وہاں پر عمرہ کی نیت کر لیں گے. پھر عمرہ کے سارے اعمال ہمیں کرنا ہے. اس میں خیال رہے کہ وہاں پر حاجیوں کے لیے، وہاں پر جانے والوں کے لیے عمرہ سے بہتر طواف، کثرت سے طواف کا کرنا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر حرم کے اندر اور مطاف کے اندر داخل وہی شخص ہو سکتے ہیں جو 2 چادریں پہن کر کے جا رہے ہوں، یعنی احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، انہیں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے. باقی جو اپنے عام لباس کے اندر ہوتے ہیں ان کو اس میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. وہ اوپر ہی اوپر کریں گے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات مفتی صاحب آپ بتائیے کہ کوئی نفلی عمرہ کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ سعی کرنے سے پہلے اگر وہ طواف 2-4 اور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ بعض لوگ کا یہ مسئلہ ہے اور پوچھ رہے تھے کہ اب ہم عمرہ تو کرنا ہے، طواف کے بعد صحیح کرنا ہے، عمرہ تمام ہوگا، اس میں حلق کرانا ہے، اب موقع بار بار مطاف میں آنے کا ملتا نہیں، تو اسی میں ہم کئی طواف اور مزید کر لیں اور عمرہ کے جو صحیح ہے بعد میں کر لیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے اس کو ذہن میں رہے کہ ہمیں عمرہ کا عمل کر کے ہمیں باہر ہی نکلنا ہوگا. اس کو اس بار پھر سے دیکھ لیجیے گا، اس لیے کہ کچھ خبریں ہیں. خیر، اب جیسے ہی 7 تاریخ یا 8 تاریخ کا زمانہ آئے گا، تاریخ آئے گی 7 ذی الحجہ کی رات میں ہی یا 8 ذی الحجہ کو صبح میں، آپ کو پہلے سے معلم کی طرف سے یہ بات بتا دی جائے گی کہ آپ کو فلاں وقت آپ کو مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. عزیزیہ والے ہیں، ان کے لیے تو بہت قریب ہے، لیکن ہم ان کے پابند ہیں، اکیلے تو ہم جا بھی نہیں سکتے. لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جو وقت دیا جائے، آپ کو جو وقت بتا دیا جائے، اس وقت میں آپ حاضر رہیں، اویلیبل رہیں. ایسا نہ ہو
کہ آپ کو دیا گیا کہ بھائی آپ کو 12 بجے یا 10 بجے نکلنا ہے، تو آپ 10 بجے وہاں پر ہے نہیں، اور آپ کے انتظار میں سارے پیسنجر اور بس کے سوار جتنے ہیں سب پریشان ہو رہے ہیں. اب وہ آئیں گے تو بس چھوٹے گی، آئیں گے تو بس چھوٹے گی. ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے. اپنا جو عمل کرنا ہے اس کو ہمیں پہلے سے ہر کام سے ہمیں فارغ ہو جانا ہے. اب حج کا احرام اور حج کی نیت کرنا ہے، اس کے اندر بھی ویسے ہی جیسے عمرہ کے لیے ہم نے کیا تھا کہ اب ہم بالکل پاکی صفائی کے ساتھ، حجامت کے ساتھ ہم غسل کریں گے. اور غسل کرنے کے بعد جو عزیزیہ کے اندر ہے، وہ حج کا زمانہ ہوگا تو وہاں سے ہماری جو بس عام دنوں کے اندر آیا کرتی تھی وہ بس اب آنا بند ہو چکی ہوگی ہمارے اس میں سے. تو ہمیں عزیزیہ ہی میں رہنا ہوگا. جو حج کمیٹی سے جانے والے حضرات ہیں تو عزیزیہ ہی میں سے ہمیں نکلنا ہے، ہم حرم نہیں آ سکتے. اور اگر حرم آنے کی کوشش کریں گے پرائیویٹ کار سے تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی. اس کی آدمی کو زیادہ محنت اور کوشش نہیں کرنی ہے. وہیں پر آپ رہ کر کے احرام کی نیت سے غسل کریں گے اور وہیں پر کسی مسجد میں جا کر کے احرام کی نماز پڑھیں گے. اپنے مقام پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور وہیں سے ہم حج کی نیت کرنا ہے اور تلبیہ پڑھ لینا ہے. یہ آپ کا حج کا احرام بن جائے گا اس طریقے سے. اور بس پر آپ وقت پر بیٹھ جائیں گے اور یہ بس آپ کو وہیں پر جا کر کے چھوڑے گی، اسی خیمے تک لے کر کے جائے گی جو آپ کا متعین ہوگا. جہاں پر آپ کو جانا ہے ان کو معلوم ہے، بس والے کو. اس میں ہماری عقل کا کام بالکل نہیں، ضرورت نہیں ہے. تو 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کی رات کو ہمیں جانا ہے. بائی بس بھی جانا ہے. وہ عزیزیہ والے عموماً بائی بس جائیں گے اس سے. اور پھر مینا سے جو عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ آنا ہے. تو اس کی دو شکلیں ہیں، راستے ہیں کہ کچھ لوگ تو میٹرو سے جائیں گے اور کچھ لوگ بس سے جائیں گے، جس میں آ جائے. وہ بھی حج کمیٹی والے کے، میں سمجھتا ہوں حجاج کے اختیار میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ جس کے لیے جو متعین کر دیتے ہیں اسی پر عمل کرنا ہوگا. درمیان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ سے احرام باندھ کر چلے اور مستورات اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو مکہ مکرمہ آنے کے بعد وہ تو مسجد نہیں آئیں گی، نہ طواف کر سکتی ہیں، انتظار کریں گی اپنے پاک ہونے کا. لیکن احرام کی حالت برقرار رہے گی. جو پابندیاں ہیں اس کی رعایت کرنی پڑے گی. جب ان کے ناپاکی کا ایام ختم ہو جائیں گے تو ایک علامتی غسل کریں گی. جس طرح عام حالات کے اندر پاکی غسل کرتی ہیں، ایک علامتی غسل کر لیں گی. اس غسل کے اندر نہ صابن کا استعمال کرنا ہے، نہ بدن سے میل کو چھڑانا ہے. اور اس کے بعد آ کر کے اپنے محرم کے ساتھ وہ طواف بھی کریں گی، سعی بھی کریں گی اور عمرہ کا پورا عمل ادا کریں گی. اسی طرح حج کا احرام باندھتے وقت اگر یہ صورتحال پیش آ گئی تو احرام تو باندھیں گی، بس نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیں گے، ان کا احرام بن جائے گا. مینا بھی جائیں گی، عرفات بھی، مزدلفہ بھی. لیکن جو چیزیں ان کے لیے ممنوع ہیں، نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت، نہ دیکھ کر، نہ بغیر دیکھے ہوئے. البتہ تسبیحات پڑھ سکتی ہیں. لیکن عرفات میں جو 3 تسبیح پڑھی جاتی ہے، خاص طور پر ایک 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف، ایک تو نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. جو تسبیحات پڑھیں گی اس میں ایک تسبیح ہوتی ہے قل هو اللہ شریف کی، اس کو نہیں پڑھنا ہے. ایک تسبیح درود شریف کی ہوتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں. اور ایک تسبیح چوتھے کلمہ کی، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں. پھر جب طواف زیارت تک وہ اگر پاک نہیں ہوئیں تو انتظار کریں گے اپنی پاکی کا. جب پاکی ان کی ہو جائے گی تو وہی علامتی غسل کرنے کے بعد پھر اب وہ طواف زیارت کریں گی اپنے محرم کے ساتھ. باقی اس وقت پر تفصیل پوری بتا دی جائے گی. تو 8 ذی الحجہ کو آپ لوگوں کو مینا کے اندر مینا جانا ہے. اور 8 ذی الحجہ یعنی 7 ہی کو جائیں گے یا 8 کی صبح فجر کے بعد نکال دیتے ہیں. وہ آپ کو 8 تاریخ کو مینا کے اندر پہنچ جانا ہے. وہ سارے جو آپ کے پاس نسک کارڈ ہے اور جو بھی آپ کے پاس آئیڈینٹی پروف آپ کے پاس ہے وہ سب آپ کے پاس رہنا چاہیے. خیمہ کے اندر خیمہ والا تو وہ کارڈ مل جاتا ہے الگ سے مینا کا. اور وہ جو نسک کارڈ ہے، ہاں وہ تو وہی دیتے ہیں نا، جو پہلی ہماری حاضری ہوئی ہے مدینہ طیبہ میں وہیں پر ہمیں مل جائے گا وہ نسک کارڈ. اور وہ ہمارے پورے سفر میں، پورے مکہ مدینہ کے سفر میں، ہاں
اس کے لیے کارڈ پہلے سے آ جاتا ہے کہ کس خیمہ کے اندر کتنے لوگ رہیں گے، وہ تو رہتا ہے، اس کے بغیر کہاں. تو اس لیے کہ مینا کے اندر خیمہ الگ الگ ہوتے ہیں تو اس کا الاٹمنٹ تو ضروری ہے ہی. تو وہ بس والا اسی اعتبار سے آدمی کو لے کے جاتا ہے. تو ہم اپنے خیمہ میں 8 تاریخ کو ہم پہنچ جائیں گے. اب 8 تاریخ کو ہمیں مینا کے اندر کیا کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے. کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یہ بات مستحضر رہنی چاہیے کہ 8 تاریخ کو ہم آئے ہیں، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اللہ نے مجھے بلایا ہے اور ہمیں کچھ دینے کے لیے بلایا ہے. یہاں پر آج اللہ کے عرش کرسی سب بالکل متوجہ ہے ہماری طرف، اور ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں ملنے والا ہے. اس لیے یہاں پر زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے کہ ہمیں وقت کے اوپر نماز پڑھنی ہے، وقت کے اوپر تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنی ہے. اس کی شکل بھی آ گئی سامنے کہ اگر ہم مقیم ہیں تو امام مقیم ہو تو کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہم مسافر ہیں تو امام ایسے کو بنائے جو مقیم ہو تو اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، لیکن نماز باجماعت پڑھنے کا اہتمام کریں. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ کہ یہاں مسئلہ دوسرا ہوتا ہے کہ وہ مقیم اور مسافر کے اندر ہمارے اور ان کے اندر اختلاف ہوتا ہے، تو ہم متفق علیہ جو ہوں ان کی بات مان کر کے چلیں، جو ہمارے حساب سے جو چل رہے ہیں انہی کے حساب سے ہمیں کام کرنا ہے. تو بہرکیف مقیم اگر امام ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر مسافر ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں مسافر ہوں، میں قصر کروں گا، جو مقیم ہے اپنی نماز پوری کر لیں گے. جو ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا. جمعہ کا دن پڑ جائے گا تو جمعہ کی نماز بھی اپنے خیمے کے اندر ہمیں ادا کرنی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہمیں ادا کرنی ہے. اور جیسے پڑھتے ہیں کوئی ہمارے عالم ہوں گے، جو کوئی جاننے والے ہوں گے، زیادہ دیندار ہوں گے، ان کو امام بنا دیں گے اور خطبہ مختصر دیں گے. جیسے نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے ویسے وہاں جمعہ پڑھیں گے. 8 تاریخ کو ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور ہمیں جو ہمارا عمل شروع ہونے والا ہے حج کا عمل، وہ 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 12 تاریخ تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے، حج کے اعمال جو ہوتے ہیں. تو 8 تاریخ کو جو ایک دن پہلے بلایا گیا ہے، گویا اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہاں پر رہ کر کے آگے آنے والے تمام اعمال کا اس موقع پر ہم مذاکرہ کر لیں. اچھا ایک بات اور کہ جو تلبیہ ہم نے پڑھا ہے نیت کرتے وقت، تو یہ پورے مینا کے زمانے میں شیطان کو کنکری مارنے سے پہلے تک ہمیں تلبیہ جاری رکھنا ہے. تو یہ تلبیہ ہمارا جاری رہے گا. یہاں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پھر تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یہ بھی یاد رہے. اور جب ہم کسی سے ملاقات کر رہے ہیں یا وقفے سے ہمیں تلبیہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ. بآواز بلند مرد پڑھیں گے اور آہستہ آواز سے عورتیں بھی پڑھیں گی، ان کو بھی بتا دینا ہے. ایک سوال آیا ہے، سوال یہ کہ نفلی طواف کر کے واجب الطواف پڑھے بغیر دوسرا طواف شروع کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب تو کل بتایا گیا تھا. اگر آپ ایسے وقت میں طواف کر رہے ہیں جس وقت میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، تب آپ جتنا چاہے طواف کر سکتے ہیں بغیر واجب الطواف پڑھے. اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک. لیکن اگر ایسا وقت ہے کہ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر ہر طواف کے بعد آپ کو 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا ضروری ہے، اس سے بغیر دوسرا طواف شروع نہیں کر سکتے. جو سوال کرنا ہو وہ پرچی لکھ کر دے دیں، انشاءاللہ آخر میں سب کا جواب دیا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یا پوچھنا ہو تو آخر میں پوچھ لیں. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو مینا کے اندر رہنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد سلام پھیر کر کے آپ کو 3 مرتبہ تلبیہ پڑھنی ہے، اور اس کے اندر کثرت سے ہمیں دعائیں کرنی ہیں، تفصیلی دعائیں مانگنی ہیں، آسانی کے لیے، سہولت کے لیے، قبولیت کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر ایک کام اور کر لینا ہے کہ چونکہ 9 تاریخ کو 8 تاریخ کی رات ہی میں عموماً عرفات کے لیے نکال دیتے ہیں. بس والے ہوتے ہیں تو وہ 9 تاریخ کے فجر کے بعد نکال دیتے ہیں. تو بہرکیف اگر میٹرو سے جانے والے حضرات ہوتے ہیں تو وہ تو 8 تاریخ کو جانا پڑے گا ان کو رات میں، اور بس والے ہوتے ہیں تو 9 کو بھی نکالتے ہیں صبح کو. تو یہ عرفات میں جانا ہوگا، اور عرفات سے پھر مزدلفہ سے پھر مینا کے اندر. اب مینا میں آ کر کے جو وہاں کا اصل کام ہے وہ کنکری کا مارنا ہے، جمرات پر کنکری مارنی ہے. تو یہاں پر رہ کر کے ہم ان جمرات کی جگہ کا بھی معائنہ کر لیں، جا کر کے اس کی زیارت کر لیں کہ ہمارا خیمہ جمرات سے کتنی دور ہے، اور اس وہاں جانے کا کون سے راستے ہیں، اور جا کر کے واپس آنے کے کون سے راستے ہیں. اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جمرات پر جانے کے راستے تو ایک ہی ہوتے ہیں،
لوگ گئے، لیکن جب جمرات پر جائیں گے تو وہ 4 فلور ہے، 4 منزل ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور تک آپ جائیں گے، وہاں پر جمرات، وہاں کنکری ماری جاتی ہے. تو آدمی یہ دیکھ لے کہ کس فلور سے ہمیں کنکری مارنی ہے، کس منزل پر جا کر کے مارنی ہے. تو ہر منزل سے واپسی کا راستہ الگ طریقے سے نکلتا ہے، الگ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ سب ایک ہی راستے پر اترتے ہیں، ان کا نظام ہے، راستے بہت چوڑے ہیں الحمدللہ. تو آپ 8 تاریخ کو نکل کر کے موقع دیکھ کر کے ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آپ جا کر کے جمرات کو دیکھ لیں، اوکر لوکیشن بھی دیکھ لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے خیمے کا بھی لوکیشن پہلے ہی دیکھ لیں کہ ہمارا خیمہ کہاں پر واقع ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، اس کے آس پاس کون سی نمایاں بلڈنگیں ہیں یا کیا چیزیں، اس کو ہم دیکھ لیں. کھمبے لگے ہوئے ہوتے ہیں اونچے اونچے، اس کے اوپر لکھا رہتا ہے، کہیں پر کھمبے کے اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرکیف وہاں کا لوکیشن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور جو کارڈ ملتا ہے نا ہمیں خیمے کا، اس کو ہر وقت رکھنا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھول جائیں، اپنے خیمے میں آنا بھول جائیں، کہ واپسی کے اندر ایسا بہت ہوتا ہے، اور بعض لوگ چالاکی کے اندر بھی بھول جاتے ہیں کہ واپسی کا راستہ سب کا الگ ہوتا ہے، گھوم کر کے وہ تقریباً 5 کلومیٹر چل کر کے آپ اپنے خیمے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. تو بعض لوگ شارٹ کٹ میں یا دوسرے کے راستے پر جا کر کے چاہتے ہیں کہ میں شارٹ کٹ میں اپنے خیمے میں پہنچ جاؤں گا. ایسے لوگ برابر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خیمہ بھول جاتے ہیں، راستہ کہیں اور نکل جاتے ہیں. اس لیے اب تو آسان بھی ہے کہ آپ گوگل میپ سے بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمارا خیمہ کہاں ہے، اب تو ایزی ہے. اور پھر اپنے ساتھی کے ذریعے سے آپ اس کو معلومات بھی کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے معلوم ہو سکتے ہیں. پھر کارڈ ہوتا ہی ہے، آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. بہرکیف یہ کام ہمیں پہلے کر لینا ہے، دیکھ لینا ہے. ایک مرتبہ جا کر کے اتر کر کے جب ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ رمی کرنے کے بعد ہمیں دقت نہیں ہوگی. یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا جو رمی جو خیمہ ہوتا ہے جمرات سے قریب ہوتا ہے، بعض کا دور ہوتا ہے، لیکن ملا جلا کر کے محنت سب کی برابر ہوتی ہے، قریب رہنے والے کی بھی اور دور رہنے والے کے لیے بھی. تو لہذا اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھ لینا ہے. وہیں پر ایک مسجد خیف ہے جو بڑی تاریخی مسجد ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر مدفون بھی ہیں، اور اس مسجد کے اندر بھی جا کر کے آپ اس کی بھی زیارت کر لیں. اور اس میں موقع ملتا ہے کہ آپ 3-4 دن وہاں پر رہیں گے تو قصداً آپ کوئی نہ کوئی نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، وہاں پر جا کر کے دیکھ لیں. وہ تاریخی مسجد ہے، مسجد خیف مینا کے اندر. تو 8 تاریخ کو تو آپ کو یہ کام کرنا ہے، حج کا مذاکرہ کرنا ہے، جمرات کا لوکیشن ہمیں معلوم کرنا ہے، دیکھنا ہے، وہاں کی زیارت کر کے لوٹنا ہے، اپنے خیمے کو خود دیکھنا ہے، اور ہمیں آگے کیا کام کرنا ہے، عرفات میں رہ کر کے کیا کام کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، اس کا سارا مذاکرہ ہمیں یہی مینا کے اندر کرنا ہے. اور یہ خاص وقت ہے، یہ ہمیں ملا ہے، اس کو غنیمت جانیں. اور وہ بات بھی یاد رہے کہ جب آپ مینا کے اندر جائیں گے تو مینا میں مرد اور عورت کا خیمہ الگ الگ ہے. پہلے 2-4 سال پہلے کی بات یہ تھی، 5 سال پہلے، کہ عورت اور مرد کا خیمہ ایک ہی ہوا کرتا تھا. بس یہ ہوتا تھا کہ پردہ لگا دیا جاتا تھا بیچ میں، کہ عورتیں ایک طرف ہوتی تھیں، مرد ایک طرف ہوتے تھے. اپنی کوئی ضرورت ہوتی تھی پردے کے پیچھے سے اس کو مانگ لیا جاتا تھا، وہ ضرورت پوری کر لی جاتی تھی. لیکن اب خیمہ الگ ہی رہتا ہے، بالکل سیپریٹ. مردوں کا خیمہ الگ، عورتوں کا خیمہ الگ. وہ معلوم بھی کر لیں گے، وہ معلوم ہو جاتا ہے. پھر اب یہ ہوتا ہے کہ معلوم کرنے کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے خیمے پر کے پاس جا کر کے ہم نوکنگ کر کے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ کوئی دقت کی بات نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ ان کا خیمہ الگ، ہمارا خیمہ الگ ہوگا. اب ایک بات اور بھی سنی جا رہی ہے، پتہ نہیں اس پر عمل ہوگا کہ نہیں، کہ مکۃ المکرمہ کے اندر بھی حاجی اور حجن کا جو کمرہ ملے گا، الاٹ ہوگا، تو وہ بھی سپریٹ کرنے کی بات چل رہی ہے. اللہ نہ کرے کہ ویسا ہو، ورنہ دقت ہو جاتی ہے کہ جیسے مینا کے اندر الگ الگ ہے، مکہ اور مدینہ کے اندر بھی ان کے رہنے کا انتظام الگ الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. پچھلے سال یہ بات ہوئی تھی لیکن عمل نہیں ہوا تھا. اس سال اور زور سے بات آ رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس پر عمل ہو. خیر، اگر ایسا ہوگا تو آپ کو اس کا انتظام کرنا ہے. پھر جیسے ہی ایک دن آپ نے گزار لیا، گزارنے کے بعد اب آپ کا جیسی 8 تاریخ کی رات میں یا 9 تاریخ کی صبح میں آپ کو عرفات جانا ہے. آپ کو عرفات جانا ہے، اور عرفات کا جو وقوف ہے وہ دراصل حج کا رکن اعظم ہے. اور حدیث کے اندر آتا ہے الحج علی عرفہ،
کہ حج نام ہی ہے وقوف عرفہ کا. تو یہاں سے آپ مینا سے آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. آپ 8 تاریخ کو تو آپ کو صرف تلبیہ پڑھنا ہے بار بار. جیسے ہی 9 تاریخ شروع ہوں گی تو آپ نے اپنے مقام کے اندر بھی تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، وہاں پر اس کا اضافہ ہو جائے گا 9 تاریخ کی فجر سے. اگر مینا کے اندر فجر کی نماز آپ 9 تاریخ کو فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ پڑھی جائے گی. اس کا اہتمام ہوگا. اور یہ تکبیر تشریق جیسے یہاں پر پڑھی جاتی ہے 13 تاریخ کی عصر تک، وہاں پر بھی یہ جاری رہے گی. ہاں، تلبیہ ہمارا یہ ختم ہو جائے گا جب ہم جمرات پر شیطان کو کنکری مارنے کے لیے جائیں گے تب. تو اب ہمیں جانا ہے 9 تاریخ کو عرفات کے اندر، جو ہم نکل چکے ہیں بس کے ذریعے سے یا ٹرین کے ذریعے سے. وہاں پر ہم جلد یا بدیر ہم پہنچ جائیں گے. ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں اور بعض لوگ بہت دیر سے پہنچتے ہیں. کبھی راستہ ڈرائیور بھول جاتا ہے یا راستہ صاف نہیں ہوتا ہے، جام لگ جاتا ہے، تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. بعض لوگ اتنا پہلے پہنچ جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ گئے ہیں وہاں سے 7-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، آدھا گھنٹہ کے اندر پہنچ گئے. بعض لوگ ہوتا یہ ہے کہ بالکل معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہو گیا، ظہر کے بعد پہنچ رہے ہیں، بس کسی طریقے سے وقوف ہو پاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے. تو آپ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو عرفات پہنچنا ہے. آپ ظہر سے پہلے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. وہاں پر جانے کے بعد آپ تھوڑا آرام کر لیں گے، ریلیکس ہو جائیں گے اور ظہر کے بعد کھانا وانا کر لیں گے. اچھا، ایک بات اور کہ مینا جب جا رہے ہیں تو انتظامی طور پر اپنے ساتھ کچھ سامان آپ کو رکھ لینے ہیں جو بہت ضروری ہیں. جیسے مینا میں آپ گئے ہوئے ہیں تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اب تو معلم کی طرف سے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، عرفات کے اندر بھی ہوتا ہے، مینا کے اندر بھی انتظام رہتا ہے. تو آپ ضروری طور پر آپ مصلی اپنے پاس رکھیں گے نماز پڑھنے کے لیے، چادریں اوڑھنے کے لیے رکھ لیں گے، اور وضو کے لیے آپ پانی کا باٹل وہاں پر دستیاب رہتا ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پورے مینا کے خیمے کے اندر پانی کا باٹلیں بہت ہوتی ہیں، مطلب بالکل فری ہوتا ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے. کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں پر ہوتی ہیں مولنگ کی طرف سے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن کچھ احتیاطی طور پر آپ اپنے ساتھ آپ پانی کی بوتلیں بھی رکھ لیں گے، یا وہاں پر انتظام ہو جائے گا مزدلفہ میں جانے کے لیے. تو تسبیح ہوں گی، قرآن شریف ہوں گی، دعا کی کتاب ہوں گی. ہاں، اب مزدلفہ میں بچھانے کے لیے چادر آپ کو ملیں گی. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ مینا کے اندر جو اس پر ایک ملتا ہے، وہ بیڈ رول بھی دے دیتے ہیں وہاں سے. بیڈ رول تو بلکہ عرفات میں ہر حاجی کو مل جاتا ہے، جو استعمال ہو جاتا ہے مزدلفہ کے اندر. اور مینا کے اندر چادر ملتی ہے، آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ تو عرفات کے خیمے میں ہر حاجی کو ان کو بیڈ رول دے دیتے ہیں. وہ آپ کو ملا تھا نا؟ جی، ہم سب کو ملا تھا. تو وہاں پر الحمدللہ اس کا انتظام ہے. لیکن مصلی آپ لے لیں گے، تسبیح لیں گے، قرآن شریف لیں گے، دعا کی کتاب لیں گے، اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں اپنے ساتھ لے لیں. اپنے لیے نہیں، اگر کوئی ضرورت کسی کو محسوس کرتے ہیں، ضیافت بھی کرنی ہوتی ہے، تو ان کو ہم کھلا پلا سکیں، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، ایک جوڑا کپڑا بھی لینا ہے کہ جب آپ کا احرام کھل جائے گا، قربانی اور حلق کرا لیں گے، آپ کا جب احرام کھلے گا تو پھر آپ کو اپنا لباس، نیا لباس ایک رکھ لیجئے گا، اس کو وہاں پر نہا دھو کر کے ہمیں پہننا ہوگا. تو اتنا انتظام آپ اپنے ایک چھوٹے جیکٹ کے اندر بنا لیں گے. بہت بھاری بیگ بنا کر کے مت لے کر جانا، بہت بھاری بیگ بنا کر کے. پہلے تو لوگ اپنے کھانے پینے کے سامان اور دوسرے سامان لے کر کے بہت بھاری کٹ کر لیا کرتے تھے، بیگ بنا لیا کرتے تھے. اب اتنی بھاری بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مینا مزدلفہ سے واپسی یہ راستہ بہت لمبا ہوتا ہے. اب تو اور بہت گھما پھرا کر کے لے کر کے آتے ہیں، بہت لمبا راستہ ہوتا ہے، آدمی تھک نہ جائے. اور بڑی بیگ ہوتی ہے تو اس کو چھین کر پھینک بھی دیتے ہیں، اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھے کہ چھوٹی بیگ رہے گی تو آپ لے کر کے نکل لیں گے آسانی کے ساتھ. تو آپ عرفات گئے ہیں، زور سے پہلے پہنچے ہوں گے، عموماً یہی ہوگا، زور سے پہلے پہنچ جائیں گے. اب وہاں پر آپ کو وقت پہلے سے معلوم ہوگا کہ ہم حرم کے اندر کئے بجے ظہر کی نماز پڑھتے تھے، نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جائے
یا حرم میں آپ نے جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت میں آپ نماز پڑھ لیں. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر پڑھیں گے, اور جماعت سے پڑھیں گے. اپنے میں سے جو سب سے اہل ہوگا اس کو امام بنائیں گے. یہ آپ اس کا خیال رکھیں گے. وہی سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق چالو رہے گی اور تلبیہ جاری رہے گا. ظہر سے عصر کے بیچ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی بہت لمبا وقت ہے آپ کے پاس, تو یہاں پر آپ کو خاص طریقے سے 3 تسبیح کی پابندی کرنی ہے. خاص طریقے سے میں کہہ رہا ہوں, اور عام طریقے سے تو آپ کو تو بہت کچھ کرنا ہے. تو اس میں پہلی تسبیح چوتھے کلمے کی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ آپ کو چوتھا کلمہ جو بھی یاد ہو آپ پڑھیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ چوتھا کلمہ. ایک تسبیح یعنی 100 دانہ اس کو پڑھنا ہے, اور 100 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنی ہے. جو نماز کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ. پہلے جز کے اندر بھی وعلینا معہم کہہ لیں, دوسرے جز کے اندر بھی وعلینا معہم کہہ لیں, یا آخر میں کہہ لیں گے تو بھی کافی ہے. یعنی درود شریف پڑھی انک حمید مجید وعلینا معہم, کہ یہ رحمت اور برکتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہو, جو دعائیں کر رہے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی ہمیں بھی شامل فرما لے. تو اس کو وعلینا معہم کے اضافے کے ساتھ ہمیں 100 مرتبہ پڑھنی ہے. اسی کے ساتھ ہمیں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے, سورہ اخلاص. پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کریں گے, اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس طریقے سے پہلی مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کریں گے, اور ہر مرتبہ بسم اللہ کر کے ہمیں قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنی ہے. مولوی صاحب بتا چکے ہیں کہ وہ عورتیں جو ناپاکی کے ایام میں ہوں, ناپاکی کی حالت میں ہیں, تو ان کو قل هو اللہ احد والی تسبیح نہیں پڑھنی ہے, اس لیے کہ یہ قرآن کی صورت ہے, قرآن کا جز ہے, اور ایسی عورت کے لیے قرآنی دعا بھی نہیں مانگنی ہے, قرآنی تسبیحات بھی نہیں پڑھنی ہے. تو لہٰذا ان سے یہ تو ساقط ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ابھی بہت وقت ہے, اس کے اندر ہم کثرت سے استغفار کریں, استغفار کی تسبیح پڑھ رہے ہوں, سید الاستغفار کی پڑھ رہے ہوں, تیسرے کلمے کی پڑھ رہے ہوں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, جو بھی تسبیحات ہیں اس کو ہمیں پڑھنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت ابھی ہمارے پاس ہے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور دعائیں کر رہے ہوں. یہ سب وقت اور یہ موقع دعا کی قبولیت کا ہے. تو ظہر سے عصر تک ہمیں یہ کام کرتے رہنا ہے تاکہ عصر کا وقت ہو جائے. تو یہاں پر آپ حنفی اعتبار سے تاخیر سے ہمیں عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے, کہ وہاں پر تو ہم مجبور تھے, مثل اول پر پڑھ رہے تھے, یہاں پر مثلین کے اوپر ہمیں پڑھنے ہیں. تو خیر آپ یہاں کے اعتبار سے آپ سمجھ لیجئے گا کہ مغرب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے, 1.25 گھنٹہ پہلے, یہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے 1.5 گھنٹہ پہلے ہی, تو ہم اس اعتبار سے ہم وہاں پر عصر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے. اور سارا عمل کرنے کے بعد پھر اصل وقوف عرفہ جو ہے, جس کے بارے میں ہے الحج والعرفہ, یہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. اس کے اندر ہمیں لمبی دعائیں مانگنی ہیں, صرف دعائیں ہی مانگنی ہے, اور دعا مانگنے میں بالکل کنجوسی نہ ہو, اور دعا مانگنے میں اکتاہٹ نہ ہو, اور یقین کے ساتھ دعا مانگی جا رہی ہو کہ ہم جو مانگ رہے ہیں یہ دعا قبول ہی ہو رہی ہے, جس کے لیے مانگ رہے ہیں اس کے حق میں قبول ہو رہی ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت عرش سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں, پہلے آسمان کے اوپر ہوتے ہیں, اور اللہ کی رحمت ہم سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. یہاں تک کہ آتا ہے حدیث کے اندر کہ اگر کوئی آدمی عرفات میں دعا کرتے ہوئے صرف اس کے اندر یہ شک پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی, تو ایسا بندہ یہ گنہگار ہے, ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. یہاں پر تو اللہ نے بلایا ہے, ہمیں دینے ہی کے لیے بلایا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, حجاج اکرام, آپ کو دعا مانگنی ہے عصر سے لے کر کے مغرب تک. خیمے میں سے باہر نکل کر کے اور کسی اونچی جگہ پر آپ کوشش کر کے آپ نکل جائیں,
اور دھوپ کی تمازت بھی ہو، تیزی بھی ہو، اس میں کھڑے ہو کر کے اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہوں کہ دھوپ بھی لگ رہی ہو، پسینے بھی آ رہے ہوں، اور آہوزاری کے ساتھ ہم اللہ سے دعائیں کر رہے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ناقابل برداشت، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنی حد تک آپ برداشت کر سکتے ہو کرنا چاہیے۔ آپ سوچیں یہی وہ عرفات کا میدان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے دعائیں مانگی ہیں، اور 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں مانگی ہے آپ نے جو دعائیں مانگی ہے وہ تقریباً 3 ساڑھے 3 گھنٹہ کی آپ نے دعائیں مانگی ہے۔ آپ نے اتنی لمبی آپ نے دعائیں مانگی ہیں، تو ہمیں بھی اس میں دعائیں مانگنی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کی عادت ڈال لیں، لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں، عربی یاد کرنا چاہیں عربی میں دعا اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ وہاں پر ہمیں مانگنا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعا مانگنے میں وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، اس لیے کہ عادت نہیں ہوتی ہے۔ بعض اللہ والے دعائیں کرتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے کہ بہت وہاں پر آہوزاری بھی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی دعاؤں کے اندر شامل بھی ہو جانا چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خیمے کے اندر کوئی بزرگ دعائیں کرا رہے ہیں، ہماری دعا ختم ہو گئی، ہم ان کی دعا کے اندر شامل ہو جائیں، کچھ اجتماعی دعا کے اندر شامل ہو جایا جائے، اور کچھ انفرادی دعائیں بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہماری اپنی ذاتی ضرورتیں بھی کچھ ہوتی ہیں جو ہم صرف اپنے اللہ ہی سے کہنا چاہتے ہیں، جو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اور لوگ سنیں اور جانیں، تو ہمیں انفرادی طور پر بھی چپ کے دعائیں مانگنی ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ ہم دل کے اندر بھی ہمارے کوئی بات ہوتی ہے، یا ہم چپکے سے بھی کوئی بات کرتے ہیں، یا ہم علانیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر ایک چیز کی خبر ہے، جانتے ہیں، اس لیے یہ کام ہونا چاہیے۔ عرفات کے اندر دعائیں مانگنی ہے، اور پھر عرفات کے اندر دعا کب تک مانگنی ہے؟ آپ کا یہ وقت ہے غروب آفتاب سے پہلے تک، اور عرفات سے ہم غروب آفتاب سے پہلے ہمیں نکلنا بھی نہیں ہے، غروب آفتاب سے پہلے ہمیں نکلنا بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہوتا ہے انتظامی طور پر، اتنا تو لوگ کرتے ہیں کہ معلم کا آدمی یا بس کا ڈرائیور آپ کے پاس آ کر کہیں گے کہ بھائی ابھی نکلنا ہے، ٹور آپریٹر کہیں گے بھائی چلو، تاکہ سہولت سے ہم منزل پر پہنچ جائیں، مزدلفہ پہنچ جائیں۔ لیکن یہ کرتے کیا ہیں کہ یہ پہلے سے نکال کر کے عرفات ہی کے کسی حصے میں سڑک کے اوپر ہماری بس کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہیں پر آ کر کے سوار کر دیتے ہیں کہ بھائی پہلے سے آپ سوار ہو جائیں، لے کر کے نہیں چلتے ہیں۔ اگر لے کے چلیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ وہاں پر غروب آفتاب تک اگر ہم بس میں پہلے سے بیٹھ بھی گئے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں دعا کرتے رہنا ہے۔ جب غروب آفتاب ہو جائے تو یہ بس آپ کی روانہ ہو جائے گی، اور بس روانہ ہوگی۔ یہاں پر غروب آفتاب تو ہوگا، مغرب کا وقت تو ہوگا، لیکن مغرب کی نماز یہاں پر ادا نہیں کرنی ہے۔ آج مغرب کی نماز کا وقت حاجی کے حق میں وہ مزدلفہ میں عشاء کے وقت ہوگا۔ تو عرفات سے ہم چلیں گے، یا ہماری بس، یا پیدل جانے والے بھی آپ کو ملیں گے، اور پیدل جانے کا تو لطف ہی الگ ہے کہ اگر عرفات تک ہم پہنچ گئے ہیں تو عرفات سے مزدلفہ ہم چلے جائیں، بہت اکرام اور اعزاز کے ساتھ حاجی پہنچ جاتا ہے مزدلفہ کے اندر۔ لیکن ہمت نہیں ہے تو ہم بس کے اندر سوار ہو جائیں، بس، ورنہ اس کی بھی صورت ہوتی ہے کہ عرفات سے میٹرو کے ذریعے سے ہمیں جانا ہوتا ہے، میٹرو کے ذریعے سے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ بہرکیف ہمیں مزدلفہ رات ہی میں پہنچنا ہے، اور مغرب کی نماز ہمیں وہیں پر عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں پڑھنی ہے۔ مجھے بابور کی بس عربی مہینے کے اعتبار سے رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ جیسے رمضان کا چاند دیکھا، روزہ شروع ہو گیا، تراویح پڑھ رہے ہیں، عید کا چاند دیکھا، تراویح ختم ہو گئی، تو 9 تاریخ جو یوم عرفہ ہے اس کی رات بھی ایک دن پہلے ہے، یعنی رات گزرنے کے بعد پھر یوم عرفہ آتا ہے، اس کے بعد جو بھی رات آتی ہے وہ بھی اسی دن کے تابع ہے۔ گویا 9 تاریخ میں 2 راتیں، ایک پہلے اور ایک بعد میں۔ اب وقوف عرفہ کا وقت اگلے دن صبح صادق تک ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان میں نہیں پہنچ سکا، لیکن صبح صادق سے پہلے پہنچ گیا، تو اس کا وقوف معتبر ہو جائے گا، وہ بھی حاجی بن جائے گا۔ پھر اگلا دن جو ہے 10 تاریخ، اس کی رات اس 10 تاریخ کے بعد جو رات آئے گی وہ اس کے تابع ہوگی۔ اسی لیے اگر دن کے وقت میں کوئی رمی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اگلے دن یعنی اگلی رات جو آنے والی ہے
صبح صادق سے پہلے پہلے رمی کر سکتا ہے۔ تو 9 تاریخ میں 2 رات ہوئی، پہلے والی اور بعد والی، 10 تاریخ میں، 11 تاریخ میں، 12 تاریخ میں بعد والی رات ہوئی، اور 13 تاریخ میں کوئی رات نہیں ہے، پھر معمول کے مطابق ویسی ہوتا رہے گا۔ تو ہے تو گنجائش تو ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نہیں آ سکتے، آ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، 2 مسئلہ مولوی صاحب، ایک تو یہ کہ ابھی دکھا رہے تھے فتویٰ کہ مینا کے اندر جمعہ نہیں ہے، وہاں پر اگر امیر حاج ہیں یا امیر حج جو ہیں، اگر ان کے ماتحتی میں اگر جمعہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اپنے طور پر جمعہ کوئی نہیں پڑھا سکتا، وہاں پر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی۔ ایک بات تو یہ ہے، ورنہ عام طریقے سے یہ بھی ہو چکا ہے کہ لوگ وہاں جا کر کے جمعہ قائم کیے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ والا کہ اگر کوئی شخص، جیسے بتایا گیا کہ اگر کوئی عمرہ کے لیے گیا ہوا ہے، طواف کرنے کے بعد اب ان کو صحیح کرنی ہے، صحیح کے بعد حلق کرانا ہے، عمرہ کا عمل پورا ہونا ہے، تو میں یہ پوچھا تھا کہ عمرہ کا طواف کرنے کے بعد کوئی آدمی نفل طواف کرنا چاہے، 1-2 طواف اور کر لے تو کیسا ہے؟ تو یہ خلاف سنت ہے۔ اگر کوئی کر لے تو اس کے اوپر کوئی دیت نہیں ہے، کوئی جنایت نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ کر لے تو کوئی حرج نہیں، اپنے اس کو اپنے ثوابدید پر اگر سمجھے مناسب کر لے، اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس بولی صاحب آج کے دور میں بہت مسئلہ ہے۔ تو جو طریقہ ہے کہ وہاں پر عمرہ کا طواف کریں، صحیح کریں، اس طریقے سے نکل جائے سنت کے مطابق۔ اور کچھ بولی صاحب باقی کل ہو جائے گی، خالی مزدلفہ میں پہنچ گئے نا، ابھی کچھ کیا نہیں ہے۔ ہاں، کل انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ کل آئیں گی۔ ابھی ہمیں مزدلفہ میں وقوف کرنا ہے، مزدلفہ میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، مزدلفہ کے عمل ہیں، پھر ہمیں مینا کے عمل ہیں۔ یہ ساری باتیں جو خاص رکن ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بیان ہوں گے۔ جو اتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اس میں آپ کو کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات سمجھنی ہے تو سمجھ سکتے ہیں۔ افضل، عبداللہ شاہد، کچھ پوچھو گے مولانا؟ قربانی سے متعلق بعض لوگ سوال کرتے ہیں، جیسے بینک والے جمع کرتے ہیں قربانی کا پیسہ، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جو قربانی کرتے ہیں اس میں ہماری ترتیب برقرار رہے گی۔ احناف کے یعنی ہمارے یہاں 10 تاریخ کو رمی اور قربانی پھر حلق، اس میں ترتیب واجب ہے۔ پہلے رمی کرنا ہے، اس کے بعد پھر قربانی کرنا ہے، اس کے بعد حلق کر کے احرام کھول دینا ہے۔ اس میں اگر آگے پیچھے ہو گیا تو دم واجب ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بات آپ کو یقینی بنانی ہے، یا تو قربانی اپنے ہاتھ سے کر لیں اگر ممکن ہو، محنت تو لگتی ہے، اگر اپنے ہاتھ سے کر لیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر کوئی اعتماد کا آدمی ایسا ہو، قابل اعتماد، جو وقت دے گا قربانی کا، تو آپ کو اس سے پہلے رمی کرنا ضروری ہے۔ یہ باقی تفصیل تو انشاءاللہ آپ کو کل بتائی جائے گی، لیکن قربانی کے بارے میں کیا حج کمیٹی میں لازمی طور سے کاٹ لیتے قربانی کا پیسہ؟ نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔